نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات مرد و خواتین عدالتوں اور کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں، جرگوں میں بیٹھتے ہیں، در بدر پھرتے ہیں اور ان کی جائیداد سے ان کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور بالخصوص خواتین تو ان مسائل کا بہت زیادہ شکار ہیں، اور ہمارے پاکستان کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا میں یہ چیزیں اکثر نظر آتی ہیں کہ عورتوں کو جو ہے جائیداد سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ یاد رکھیں سورہ نساء کے پہلے 3 رکوع آپ ضرور پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ دوسرے رکوع کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں وراثت کا ذکر کیا ہے، اور وراثت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑے خاص طریقے سے بتایا کہ جو آدمی جائیداد میں سے وراثت میں سے حصہ نہیں دیتا اپنی عورتوں کو یا مستحق کو، تو وہ قیامت کے دن سخت گرفت اور پکڑ میں آئے گا۔ جس نے ایک بالش زمین اپنے کسی مستحق کی ہتھیہ لی اور اپنی بہن کو یا بیٹی کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو اس کا حصہ نہیں دیا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ 7 زمینیں اس کے سر پر رکھ کر اس کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ یہ تو ایک بالش زمین کا حال ہے، اور جس نے کنالوں اور مربوں کے حساب سے زمینیں ہتھیہ لی اور مکان یا گھر یا اسی طرح جو ہے دکان یا دیگر چیزیں ہتھیہ لی اور جائیداد نہیں دے رہا، وہ کتنی سخت پکڑ میں آئے گا۔ قیامت کے دن یہ آدمی بخشا نہیں جائے گا، چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو، جس نے کسی کی جائیداد کو ہتھیایا یا جائیداد بنتی تھی اور نہیں دی۔ اس لیے یاد رکھیں اپنی زندگی میں اپنے ان خاندان والوں کو یا رشتہ داروں کو یا برادری والوں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو وہ حق دے دے جو ان کا بنتا ہے وراثت میں سے، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں نے وہ نہیں دینا، وہ تو ہمیشہ زندہ رہنے کی سوچیں گے اور وہ آپ کو بھی بھول جائیں گے، اور آپ اپنی غلطی کی وجہ سے عذاب قبر کے اندر مبتلا ہوں گے، عذاب جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں جس کا حق ہے اس کو دے دیں، بہن کا ہے، بھائی کا ہے، رشتہ دار کا ہے، اور جس آدمی کو حق نہیں مل رہا، جو مرد اور عورت پریشانی کا شکار ہیں اور وہ یہ پریشان ہیں کہ ان کو ان کا حق نہیں مل رہا اور ان کو جائیداد سے حصہ نہیں مل رہا، وہ عدالتوں کچہریوں میں دھکے کھا رہے ہیں، عدل ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر، اور نظام عدل مفقود ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ظالم دندناتا پھرتا ہے اور مظلوم جو ہے وہ دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ تو ایسی حالت میں وہ مرد و عورت جو جائیداد میں سے حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی نماز کے بعد یکسوئی اختیار کر کے اور اللہ کے حضور بیٹھ کر یہ وظیفہ مختصر سا کر لیں، اللہ ان کا حق ان کو دلوائے گا، اور جن لوگوں نے دینا ہے ان کے دماغ کو ان کی طرف راغب کرے گا، اور وہ لوگ جو ہے انشاءاللہ اس کا حق ادا کریں گے۔ اور آپ نے جو ہے یکسوئی کے ساتھ سورہ یاسین کا دل ہے، جو سورہ یاسین جو ہے قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ اس کو 70 بار روز پڑھ کر دعا کریں، 21 دن پڑھیں کسی بھی نماز کے بعد، انشاءاللہ آپ کا حق آپ کو ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نقش جو اسی آیت کا ہے اس کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے 2 عدد نقش لکھنے ہیں، اور ایک نقش آپ نے درخت پر باندھنا ہے، اور ایک نقش جو ہے انسان یعنی مرد ہے تو وہ اپنے دائیں بازو پر باندھے گا، اگر عورت ہے تو وہ جو ہے اپنے بائیں بازو پر باندھے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس نقش کے نیچے آپ نے لکھنا ہے، یا الہی اس نقش کی برکت سے یا اس آیت کی برکت سے ہر رکاوٹ کو دور کر دے، اور جو لوگ ہیں میرے مخالفین ہیں اور جو مجھے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے ہیں ان کو میری طرف راغب کر دے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں تو سب کے نام بھی لکھیں، اور ان کے والدین کے نام بھی لکھیں، ٹھیک ہے، ماں باپ کے نام بھی لکھیں، اور اس شخص کا نام بھی لکھیں جو آپ کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا، بہت ساروں کے نام لکھ لیں، جو ترتیب میں نے بتائی ہے اس ترتیب پر آپ نے سب کے نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک نقش کو آپ نے جو ہے درخت پر باندھنا ہے، اور ایک اپنے دائیں بازو پر اگر مرد ہے، عورت اپنے بائیں بازو پر۔ اور نقش لکھنے کی جو چال ہے وہ چال اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، ڈبہ بنانا ہے، اوپر لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر جو ہے یہ پہلی لائن سے آپ نے لکھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم، پھر دوسری لائن میں آپ نے لکھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم، یعنی الٹا لکھیں گے، پھر تیسری لائن میں پہلے لکھیں گے سلام، پھر جو ہے آپ نے لکھنا ہے قولا من، اور پھر آگے لکھنا ہے ربی الرحیم، ٹھیک ہے، پھر چوتھی لائن میں بھی سلام قولا من رب الرحیم، ٹھیک ہے۔ اس ترتیب پر آپ نے نقش تیار کرنا ہے، 2 عدد نقش تیار کرنے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل کرے گا، اور جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملے گا، اور جو آپ کے مخالفین ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی مخالفت چھوڑ کر آپ کا حق آپ کو دے دیں گے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.